لیکن اس زمانے کے جو حالات تھے وہ بڑے عجیب تھے، وہ فیوریبل نہیں تھے، حالات اچھے نہیں تھے، حالات ایسے ہی چلتے رہے ہر دور میں، بس بگڑتے رہتے ہیں اور سدھرتے رہتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں، کوئی حالت جو ہے ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کے دن بھلے ہو کبھی کی راتیں۔ اس زمانے کے حالات بھی بڑے خوفناک تھے، اور اب شاید وہ حالات آج نہ ہو، آج کسی اور لحاظ سے ہیں۔ اس وقت جو تھے وہ کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے تھے اسلامی دنیا میں کہ جنہوں نے لوٹ مار اور غارت گری بچا رکھی تھی، اور وہ جگہ جگہ جاتے تھے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے۔ جیسے آج یہ دہشت گرد مارتے پھرتے ہیں لوگوں کو، کہیں بم بلاسٹ کر دیا، خود کچھ دھماکے کر دیے، اس قسم کے دہشت گرد پہلے بھی ہوتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ جو اپنے نظریات میں جب بگڑ جاتے ہیں اور وہ کسی دوسرے راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو پھر وہ دوسرے مسلمانوں کو اور لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان کا خون، ان کا مال حلال ہو گیا، اور ہم جو ہیں وہی بس اب حق پر ہیں۔ تو ایسے ہی وہ فطرے تھے۔ باطنیہ کا فتنہ تھا جو اس زمانے میں اٹھا، ملاحدہ کا فتنہ تھا، پھر تاتاریوں کی الغار کا زمانہ بھی تھا، ادھر سے ترک بھی اٹھے بہت سے ایسے فتنے لے کر کے، اس زمانے کے ترک۔ تو انہوں نے اسلامی دنیا میں ایک بہت چال قائم کر کے رکھا ہوا تھا اور پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اور جگہ جگہ جا کے یہ مارتے، لوگوں کی جانیں لیتے اور عصمت دریاں کرتے تھے، اور لوگوں کو شہید کرتے، قتل کرتے تھے، مال اموال لوٹتے تھے۔ انہوں نے اس وقت کی حکومت کو ہلا دیا تھا پوری طرح۔ تو خواجہ صاحب اس دور کو دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ اثرات ہر جگہ پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کے علاقے میں بھی یہ اثرات آئے اور آس پاس نیشاپور وغیرہ سب تباہ ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا گہرا صدمہ تھا ان کے دل پہ، اور بڑا دکھ تھا، اور اس سے دنیا کی جو حقیقت تھی وہ کھل کھل کے سامنے آ رہی۔ اب ایسے لوگ جو حساس ہوتے ہیں نا، وہ پھر دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، دنیا سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ جب دنیا سے دل اٹھ جائے نا انسان کا، اور دنیا کی حقیقت اس پہ کھل جائے، تو بس پھر بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت کا پہلو رکھتا ہے۔ اب جو اپنے اندر دروازہ کھول لے اور جو اس لحاظ سے چلے اور سوچے، تو اپنے اپنے آئیڈیاز کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی ایک حالات سے جو ہے وہ زوال میں جاتا ہے، کار مذلت میں گرتا ہے، اور کوئی انہی حالات کو لے کر کے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ترقی ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے، ان کو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے پازیٹیو سوچ کے لیے، مثبت ہو کے چلنے والے، اور ہر معاملے میں اور ہر قسم کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ۔ جی ہاں، تو یہ آخرت کے تاجر ہوتے ہیں، یہ وہاں کی تجارت کرتے ہیں قرب الہی میں جا کے۔ جیسے دنیا کا تاجر جو ہے وہ دنیا کی تجارت کر لیتا ہے، جیسے بھی حالات، اگر ایسے حالات ہیں کہ تباہ ہو رہے ہیں لوگ، تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز مہنگی کر کے، بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ پھر آگے آ کر مہنگا کر کے اور لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے، ایک چیز کی قلت ہے، شارٹیج ہے، تو اس سے وہ حاصل کرتا ہے آدمی۔ تو یہ دنیا کا تاجر ہوتا ہے، اور یہ جو آخرت کے تاجر ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ اور اس سے الگ ہو کر دل سے، ذہن سے نکال کے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر دنیا ناپائیدار ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا کے اندر تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی، ایک جیسی حالت رہتی ہی نہیں، کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں جا رہی ہے، کبھی کسی کے ہاتھوں لٹ رہی ہے۔ تو یہ دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا، الجحود الکنود الحنود المیود، یہ چار باتیں فرمائی انہوں نے۔ دنیا کیا ہے؟ بھاگنے والی، انکار کرنے والے، دور ہٹتی ہے، انکار کرتی ہے اور بے وفائی کرتی ہے، اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کبھی قائم نہیں رہتی۔ یہ سب اوصاف انہوں نے بتایا 4 لفظوں میں۔
تو ان حضرات قدسیہ کی نگاہیں اس طرح پڑتی ہیں، یہ اس طور پہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کے اندر یاد حق کی طلب اور بڑھ گئی، جو کچھ وراثت میں گھر کے ماحول میں ملی تھی یاد حق، اس میں اور اضافہ ہوا، اور اس کے بعد ابھی بہرحال اپنے باغ میں مصروف ہی تھے، ابھی مکمل ڈسکنیکشن نہیں ہوا تھا، آپ بالکل علیحدہ نہیں ہوئے، وہ تو اب ایک آخری گویا کہ وہ ایک چنگاری کی ضرورت تھی کہ کوئی آ کے بھڑکا دے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک مجذوب اور ایک قلندر کو وہاں بھیجا تھا جس کا نام تھا ابراہیم قندوزی۔ وہ کوئی اللہ والا تھا، خدا رسیدہ بزرگ تھا، جس کی نگاہ کی تاثیر یہ تھی کہ وہ بندوں کو اگر اس لائق ہوں تو پہنچا دے بس ایک نگاہ میں۔ تو خواجہ صاحب ان لوگوں میں تھے جو پہنچ سکتے تھے، اب اس کو یہاں بھیجا گیا گویا۔ وہ مجذوب جب وہاں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ حق سے وابستہ ہو سکتا ہے، واصل باللہ ہو سکتا ہے، اس کا دیا بھی سلامت ہے، اس کے دیا میں تیل بھی موجود ہے اور جلنے کے قابل بھی ہے، بس ایک لو لگانے کی دیر ہے اور یہ بھڑک جائے گا۔ تو اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا نکال کے آپ کو پیش کیا، تو مشہور واقعہ، آپ نے جب اس کی خدمت کی تو اس نے روٹی کا ٹکڑا پیش کیا اور وہ آپ نے چبا لیا، فرمایا اس کو چبا لو۔ جیسے ہی وہ منہ میں گیا اور ٹکڑا چبایا تو فوراً ایک دم دل پلٹ گیا اور ایک دم سے دنیا سے بالکل دل کھٹا ہو گیا۔ جو آگ دھیرے دھیرے جل رہی تھی، تھوڑی تھوڑی لگ رہی تھی اور اس کے اندر حرارت بڑھ رہی تھی، اب ایک دم بھڑک کے شعلہ بن گئی، ایک الاؤ بن گئی، اور من کی جو دنیا تھی وہ بالکل جل کے راکھ ہو گئی۔ اس درویش نے بالکل وہ کام کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، یہ پنچک کی جو تھی اور یہ جو باغ تھا اس کو وقف کیا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے، مختلف خطوں کا سفر کیا، علاقوں میں گشت کیا، اہل اللہ کے پاس گئے، علماء کے پاس بیٹھے، علم ظاہر حاصل کیا، علم باطن کی طرف کوشاں ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ ایک بہت ہی عظیم و شان بزرگ نیشا پور کے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنا معرفت کا سفر مکمل کر لیا۔ ان کا نام تھا خواجہ عثمان ہروینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس 2-2.5 سال گزارے، قیام کیا، اور وہاں سے انہوں نے باطن کی دولت حاصل کر لی۔ تو یہ ظاہری و باطنی دولت جو ہے جو حاصل کی، اس کو پھر آپ لے کر چلے ہیں آگے، اور اب آگے اس کے جو امانت دار چاہیے تھے آپ کو، ان کو تلاش کیا، اور اس دولت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے جگہ جگہ پھر قیام کیا، پڑاؤ کیا، جہاں جہاں گئے تو وہاں وہاں کی اہلیت کے مطابق یہ خزانے لٹاتے گئے۔ یہ اللہ والے ایسے نہیں اٹھتے کہیں سے، جہاں پہنچ گئے وہاں ایک بہار روحانی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں۔ ان کی پہچان یہ ہے نا کہ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں، کفر کی جو گرداب ہے وہ دور ہو، ظلمتوں کے پردے اٹھ جائیں، اندھیرے مٹ جائیں، دلوں کی دنیا روشن ہو جائے، حق تعالیٰ کی محبت عام ہو جائے۔ ان کا مشن یہی ہے۔ دنیا داروں کا مشن کیا ہے؟ کھیل تماشوں کی محبت بٹھانا، فلموں گانوں کی محبت بٹھانا، دنیا داری سکھانا، دنیا میں ماہر بنانا، دنیا کا پیغام پہنچانا، یہ دنیا کے لوگوں کا ہے مشن۔ اور اللہ والوں کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد حق کو زندہ کرنا ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنی ہے، انسان کو اس کی حقیقت بتانی ہے، انسان کو گناہوں سے بچانا ہے، سیدھے راستے پہ چلانا ہے، خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی حرارت اور عشق کی حرارت ان کے اندر پیدا کرنی ہے۔ جو غافل ہیں ان کو یاد دلانا ہے، جو مردہ ہیں ان کو زندہ کر، یہ ان کا کام، یہ کام ہوتا تھا پہلے صوفیہ کا، یہی مشن ہوتا تھا، اسی کے لیے وہ چلتے تھے اور جگہ جگہ یہ کام کرتے تھے۔ اگر آج کل کے صوفیوں کی طرح ان کا کام ہوتا نا خالی تعویذ دھاگے اور یہ دم درود اور لوگوں کے کسی کے پیٹ کا علاج، کسی سر کا علاج، کسی کی شادی کرانی، کسی نوکری کرانی، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اگر یہ کام وہ کرتے تو دین ہم تک کبھی نہیں پہنچتا، اور ان کے بعد کوئی اللہ والا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے جیسے ان کے بڑوں نے ان پہ توجہ کی تو وہ خدا تک پہنچ گئے،
حضرت خواجہ صاحب نے اپنے بعد لوگوں کو دیکھا اس نگاہ سے، تو دیکھیں حضرت بابا بختیار جیسے لوگ پیدا کر دیے، حضرت بابا فرید شکرگنج جیسے لوگ پیدا کر دیے، اور جو سلسلہ چلا ہے خواجگان چشت کا، سبحان اللہ، ایک سلسلہ تو ذہب ہے وہ۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا ہے، بس اس کا چھلکا لے لیا ہے، تمام سلسلوں کا چھلکا لے لیا ہے اور مغز وہیں چھوڑ دیا ہے۔ چھلکا یہی رسمیں اور یہ بس جو ظاہری طور طریقے، رنگ روغن اور کپڑے لباس، یہ وہ اسی چیزیں بس، زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جو اس چھلکے میں اور اس خول میں اصل اس کے مغز کو لیے بیٹھے ہیں، جتنا بھی بہت کم، ورنہ اوپر خول ہی خول۔ تو وہاں جو چیز تھی وہ یہ تھی، اگر وہ سما بھی کرتے تھے نا، سما جیسے ان کے یہاں پایا گیا نا، تو سما کیا تھی، وہ یہ قوالی نہیں تھی جو آج ہوتی ہے۔ اب تو ڈھول پیٹنا ہے خالی، اور کیا ہے، اب تو میوزک بجانے ہیں، نئی نئی آوازیں نکالنی ہیں، سریں نکالنی ہیں، اور اس میں لوگوں کے نفسوں کو بھڑکانا ہے اور لوگوں کو ایک حال میں لانا، بس وہ حال بھی نفسانی ہے۔ یہ جو حال ہیں یہ نفسانی حال ہیں، ورنہ کسی کو یاد حق کا حال آ جائے تو کیا وہ واپس دنیا کی طرف آئے گا؟ وہ تو اللہ اللہ میں گم ہو جائے گا نا۔ اول تو وہ حال آئے گا اس کو جس کا رخ ادھر ہوگا، جس کا رخ ہی ادھر نہیں ہے تو اسے وہ حال کہاں آ سکتا ہے؟ وہ روحانی حال اور ہے، یہ نفسانی حال ہیں، نفسیاتی حال ہیں جو طاری ہوتے ہیں، اس میں بہت سے بناوٹی ہوتے ہیں، بس ویسے اچھل کود کرتے شور مچاتے ہیں۔ یہ سب تصوف کے نام پر ایک قسم کا لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے تصوف کی، یہ ہماری آسانیاں ہیں، اسی میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور اسی میں آج ہم لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تو لوگ بھی خوش رہتے ہیں۔ ایک اور صوفی پیدا ہوئے ہیں جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ، وہ بیٹھے ہوئے لیکچر دے رہے ہیں بڑے بڑے تصوف کے۔ اب ایک نیا طبقہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے ماڈرن ہونا چاہ رہے ہیں تو چلو تصوف کا کوئی نیا جو ہے وہ ورژن دیں۔ یہ نیا ایڈیشن آیا ہے تصوف کا کہ صوفیہ کا نام ضرور لیتے ہیں، بات کرتے ہیں صوفیوں کی، کوئی داتا صاحب کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی خواجہ صاحب کو لے کے بیٹھا ہے، اور باتیں بڑی اونچی اونچی کر رہے ہیں وہ، لیکن اوپر کہیں بھی کوئی رنگ ہی نہیں، کوئی شریعت کا ہی پتہ نہیں، نماز کا بھی طریقہ نہیں آتا ہوگا ایسے لوگوں کو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر نماز کے بھی کچھ بنیادی مسائل ان سے پوچھ لیں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوں گے، لیکن بات کر رہے ہیں بڑی بڑی روحانیتوں کی، صوفیہ کی بات کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے تصوف سیکھتے ہیں اور ذکر لیتے ہیں ان سے، ذکر اللہ کا ذکر وہ دے رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ اتنی دفعہ پڑھو، یہ اتنی دفعہ۔ بھائی پہلے شریعت پہ تو چلو، سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ اتباع ہے، سب سے پہلا ذکر اتباع ہے، تو وہ جو فرض ہے وہ تو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کا کوئی فرض پورا نہیں ہوا تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، لے سکتا ہے، لیکن یہ گمان کرنا چھوڑ دے کہ وہ کسی فرض کو چھوڑ کر کوئی وظیفہ پکڑ کے خدا تک پہنچ جائے گا، نہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے روٹ بنایا ہے وہ اس کے فرائض ہیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، وہ اسی کو قریب کرتا ہے جو اس کے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر فکر سب ممد ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، پھر یہ سپورٹ کرتے ہیں، پھر جا کے انسان روحانیت میں پختہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایسے لوگ بیٹھے جنہیں نماز وغیرہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، نمازیوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، دین پہ چلنے والوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، صوفی تو بس ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنی دفعہ پڑھ لیا وہ اتنی دفعہ پڑھ لی۔ تو یہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے۔ تو دوستو آج بڑے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے لوگوں کے انداز ہیں، اب نام لے رہے ہیں، ایک چیز صحیح ہے تو باقی دوسری چیز غلط ہے، ظاہر صحیح ہے تو باطن غلط ہے، اور کوئی ایک چیز پہ عمل ہے تو دوسری چیز کو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، پوری چیزیں اٹھا نہیں سکتے تو ایک ہی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ناقص نہیں کہتے ہم، اس وقت انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناقص کہنے کے بجائے وہ دوسری چیز کو ڈھا دیتا ہے، وہ اس چیز کو نکال ہی دیتا ہے، جب یہ ہے ہی نہیں دین میں۔
جو ہے وہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں بس. یہ نہیں کہتے کہ ہم سے نہیں ہو سکا, وہ کہتے ہیں بھائی اتنا ہی ہے. اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام کمال ہے. جبکہ یہ صوفیہ جن کی ہم بات کرتے ہیں, ان کا حال یہ تھا کہ سب کچھ پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو کامل نہیں کہتے تھے. یہ کبھی یہ دعوی نہیں کرتے تھے کہ ہم سب کچھ ہو گئے. یہاں تک کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک زمین کی طرح عاجزی اختیار نہ کر لے. بتائیے بابو, زمین کی طرح عاجزی اختیار نہ کر لے. یہ آپ کے پیر و مرشد کا فرمان ہے جو آپ نے خود نقل فرمایا. فرمایا میرے پیر و مرشد یہ فرماتے تھے, خواجہ عثمان حروینی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک زمین کی طرح عاجز نہ ہو جائے, تواضع ایسی اس کے اندر نہ آ جائے, اور جب تک کہ سمندر کی طرح سخی نہ ہو جائے, اور جب تک سورج کی طرح مشفق نہ ہو جائے. سورج کی شفقت دیکھیں سب پر, سمندر کی سخاوت دیکھیں سب کے لیے عام ہے, اور زمین کی عاجزی دیکھیں سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. تو کہاں اب یہ ظرف پیدا ہوگا آدمی میں؟ اور اس قسم کی دعووں اور باتوں کے ساتھ, ایسی خوش فہمیوں کے ساتھ تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا.